السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے: قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے نبی کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، اے یہود و نصارہ، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان بالکل برابر سرابر ہے۔ اللہ نعبد الا اللہ، وہ کلمہ کیا ہے؟ کہ ہم صرف ایک اللہ کی بندگی کریں۔ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم عبادت نہ کریں مگر صرف اور صرف اللہ کی۔ ولا نشرک به شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، شرک نہ کریں۔ ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور یہ کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو رب بھی نہ بنائیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، بس اگر وہ منہ پھیر لیں، اعراض کریں، نہ مانیں، تو تم کہو کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں۔ یہاں اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام کو، عزیر علیہ السلام کو جو الوہیت کا درجہ دیتے ہیں، انہیں معبود سمجھتے ہیں، ان کی بندگی اور عبادت کرتے ہیں، یہ عقیدہ سراسر فراڈ اور دھوکہ ہے، باطل ہے، غلط ہے۔ یہ آیت تردید کرتی ہے بنی اسرائیل اہل کتاب کے فکر کی، کہ جنہوں نے بالخصوص یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دیا، الوہیت کے مقام تک پہنچایا۔ عیسائیوں نے بھی نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، ان کو بھی الوہیت کے مقام تک پہنچایا۔ تو اللہ رب العالمین آیت مباہلہ کے بعد نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے اہل کتاب کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اہل کتاب آؤ۔ نبی علیہ السلام کے ذریعے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب آؤ اس ایک کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ تم بھی اللہ کو مانتے ہو، تم بھی نبی کو مانتے ہو، تم بھی اللہ کی کتاب کو مانتے ہو، تو وہ کلمہ جو توحید کا کلمہ ہے، اسی کلمے پر ہم جم جائیں۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ۔ اتحاد و اتفاق، وحدت امت میں یہاں ایک نسخہ کیمیا بتایا گیا ہے۔ وحدت اور اتحاد اسی صورت میں ہوگا جب لوگ شرک نہ کریں، توحید پر ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف اللہ کی بندگی کریں، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کریں۔ تو سب سے پہلی چیز ہے توحید، ایک اللہ کی بندگی۔ ولا نشرک به شیئا، اور ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، شرک نہیں کریں گے۔ شرک ہوگا فساد ہوگا، شرک ہوگا امت کا شیرازہ منتشر ہو جائے گا، فساد برپا ہوگا۔ نمبر 3، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ،
اور اللہ کو چھوڑ کر کسی کو رب نہ بناؤ. رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، وہی ہمارا حاکم ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے. اس کو چھوڑ کر کسی کو رب نہ بناؤ، کسی کا سجدہ مت کرو. اللہ کو چھوڑ کر، رب العالمین کو چھوڑ کر کسی کی بھی عبادت مت کرو. جو اللہ نے کہا ہے وہی حلال ہے، جس چیز کو شریعت نے حلال کیا وہی حلال ہے، اللہ نے حرام کر دیا وہ حرام ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں ایک روایت نقل کی ہے کہ جب یہ آیت پڑھی گئی اہل کتاب پر، تو یہودیوں نے کہا، اہل کتاب نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو اللہ کو چھوڑ کسی کو رب نہیں بنایا، تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے کہ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا یہ بات نہیں تھی کہ جو تمہارے پیشوا، رہبر، رہنما کہتے تھے تم ان کو مانتے تھے؟ انہوں نے کہا حلال ہے تو تم نے مان لیا حلال ہے، جبکہ وہ اللہ کی کتاب میں حرام ہے. تو کہا یہی تو رب بنانا ہوا. انہوں نے کہا ہاں ایسا تو تھا، ہمارے پیشوا، رہبر، امام لوگ کہتے تھے، ہم ان کی باتوں کو یقین کرتے تھے، مان لیتے تھے. اب ہم تحقیق نہیں کرتے تھے کہ کیا یہ کتاب میں ہے کہ نہیں ہے. ان کے پیشوا نے کہا یہ حلال ہے، تورات میں حرام ہے، لوگوں نے مان لیا، اندھی تقلید کر لی. اس اہل کتاب نے کہا ہاں یہ بات تھی کہ ہم اپنے پیشوا کی بات مانتے تھے، ان کی تقلید کرتے تھے. تو کہا یہی رب بنانا ہوا. یہی کیا ہے؟ رب بنانا. حلال وہی ہے جو اللہ کی کتاب میں حلال ہے، حرام وہی ہے جو اللہ کی کتاب میں حرام ہے. کسی مولوی، مفتی، عالم، فقیہ، مجتہد، علامہ، فہامہ کے کہنے سے نہیں ہوتا ہے. شریعت کا اختیار، حلال و حرام کا اختیار، یہ کسی امتی اور کسی آدمی کے ہاتھ اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں بہت پیارا نقطہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں وفیہ رد علی الروافض الذین یقولون یجب قبول قول الامام دون ابانۃ مستند شرعی. کہتے ہیں یہ آیت روافض پر، شیعہ پر رد ہے. روافض کا کیا نظریہ ہے؟ روافض کا موقف یہ تھا کہ امام کے قول کو لینا واجب ہے، ان سے دلیل نہیں پوچھی جائے گی، ان سے ریفرنس نہیں طلب کیا جائے گا، بغیر کسی وضاحت کے، بغیر کسی ثبوت کے. امام کا قول ہے، امام کا قول ہے، بس سب سے بڑا امام کا قول ہے، بس مان لیا امام کا قول. کہا یہ آیت اہل کتاب کے متعلق نازل ہوئی ہے، لیکن یہ شیعوں پر رد ہے، کیونکہ جو طریقہ اہل کتاب کا تھا وہی طریقہ روافض کا بھی ہے. جیسے اہل کتاب اپنے پیشوا امام کی باتوں کو آنکھ بند کر کے قبول کرتے تھے، تو شیعہ اور روافض کے اندر بھی یہی چیز ہے کہ امام نے کہہ دیا تو بس امام کی بات پتھر کی لکیر ہے، بس بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی ریفرنس کے، بغیر کسی تحقیق کے بس اس کو مان لیں گے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ آپ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ سے کہہ دیجئے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں برابر ہے، یعنی ہم اس کی بنیاد پر متحد ہو جائیں. اس سے مراد وہ بات ہے جس پر تمام انبیاء اور رسول کا اتفاق ہے، جس کی مخالفت سوائے گمراہ اور ضدی قسم کے لوگوں کی کسی نے نہیں کی. توحید کی مخالفت کن لوگوں نے کی؟ جو ضدی تھے، ہٹ درم تھے، گمراہ تھے، آباء و اجداد کے دین پر چلنے والے تھے، انہی لوگوں نے صرف اس کی مخالفت کی. اور وہ بات فریقین میں سے کسی ایک کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ دونوں میں مشترک ہیں. مسلمان کے لیے بھی وہی ہے، اہل کتاب کے لیے وہی ہے. یہ اختلاف کے موقع پر انصاف والی بات ہے. کون سی انصاف کی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نعبد الا اللہ. وہ جو انصاف والی بات ہے، ہمارے درمیان جو برابر ہے
اس کی تفسیر کیا؟ وہ کون سا کلمہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ نعبد الا اللہ، اے نبی کہہ دیجئے کہ آؤ اس ایک کلمے کی طرف جو ہمارے اور آپ کے درمیان، اہل کتاب کے درمیان برابر سرابر ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور نہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک بنائیں، اکیلے اللہ کی عبادت کریں، محبت، خوف اور امید کا تعلق صرف اسی سے رکھیں، اس کے ساتھ نہ کسی نبی کو شریک ٹھہرائیں، نہ کسی ولی کو، نہ صنم کو، نہ بت کو، نہ وثن کو، نہ حیوان کو، نہ جمادات کو، کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہ اللہ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو رب بنائیں، بلکہ صرف اللہ کی اور اس کے رسولوں کی اطاعت کریں۔ ہم کسی مخلوق کی بات مان کر خالق کی نافرمانی نہ کریں، کیونکہ یہ کام مخلوق کو خالق کا مقام دینے کے مترادف ہے۔ جب اہل کتاب یا دوسرے غیر مسلموں کو اس بات کی دعوت دی جائے کہ وہ تسلیم کر لیں تو وہ دوسرے مسلمانوں کے برابر ہو جائیں گے، ان کے حقوق و فرائض دوسرے مسلمانوں کے برابر ہوں گے۔ اگر وہ تسلیم نہ کریں تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ اپنی خواہش نفس کے پیروکار ہیں، معاند ہیں، ضدی ہیں۔ تو انہیں گواہ بنا کر کہہ دو ہم تو مسلمان ہیں، فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون، انہیں گواہ بنا کر کہہ دو کہ ہم تو مسلمان ہیں، یعنی اپنے اسلام کا اظہار کرو۔ اس کا فائدہ غالباً یہ ہے کہ جب تم انہیں یہ کہو گے، اور حقیقی اہل علم تم ہی ہو، یعنی تم توحید جاننے والے ہو، تم اسلام جاننے والے ہو، تم اللہ کو پہچاننے والے ہو، تو یہ بات ان پر مزید حجت قائم کر دے گی۔ علاوہ ازیں جب تم ایمان لا کر اسلام میں داخل ہو چکے ہو تو اللہ کو دوسروں کے غیر مسلم رہنے کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ وہ پاک نہیں بلکہ ان کی فطرت ناپاک ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل آمنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا، اے نبی کہہ دیجئے تم ایمان لاؤ یا ایمان نہ لاؤ، جنہیں اس سے پہلے کی علم دیا گیا تھا ان کے پاس تو جب بھی ان کی تلاوت کی جاتی، آیتوں کی تلاوت کی جاتی تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے تھے۔ تو یہاں ایمان والے عقیدے پر شبہات وارد ہونے سے مومن پر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ایمان کی تجدید کریں اور اپنے اسلام کا اعلان کریں، اور اس طرح اپنے یقین کی خبر دیں اور اپنے رب کی نعمت پر اس کا شکر ادا کریں۔ یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے جو بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔